السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کی کتاب اردو نعت میں تعظیمی بیانیہ اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ ان کا ایک مضمون ہے اردو نعت میں تعظیمی بیانیہ، لیکن اس میں مضامین دوسرے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ موضوعات میں تنوع پیدا ہو اور فکری لہر نعتیہ حوالے سے تخلیقی سطح پر بھی محسوس کی جا سکے۔ اب جیسے تعظیمی بیانیہ، اب تعظیمی بیانیہ، تعظیم ہمارے ہاں کلچر سے اور ماحول سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں جو سیاسی نظام ہوتا ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو ہم قابل توقیر سمجھتے ہیں۔ بادشاہ ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، نواب ہوتا ہے، یا کوئی اور شخصیت ہوتی ہے، یا ہمارے کلچر میں پیر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے۔ تو اب تعظیمی جب نعت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے، طارق صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو شاہ کہتے ہیں، شاہ مدینہ۔ اب شاہ جو ہے، اگر دنیاوی شاہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچتا۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری زبان کی محدودات، ہمارے کلچر کی محدودات، ہماری ثقافت کی محدودات، ہماری سوچ کی محدودات ہیں۔ قرآنی اصطلاحات ہم استعمال کریں تو شاعری میں وہ ذرا مشکل نظر آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو آئے ہیں قرآن کریم میں، وہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ذرا ادب لگتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ صاحب توقیر ہم اسی بادشاہ کو سمجھتے ہیں تو ہم شاہ مدینہ کہتے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس پر بہت ہی فکر انگیز گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، اور یہ واقعتاً نیا نکتہ ہے کہ ہم توقیری الفاظ جو استعمال کریں اس میں کوشش یہ کریں کہ عرب شعراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے سمجھے اور کیسے بیان کیے، اور ہمیں کس طریقے سے آپ کی توقیر اور تعریف اور آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ فکری پہلو ہے۔ اس میں جناب مغرب کا نعتیہ بصری ادب، اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ طویل مضمون ہے، اچھا خاصا ہے۔ اردو حمد و نعت اور بر صغیر کی فلمی صنعت، اب ہمارے ہاں چونکہ فلمی صنعت میں بھی نعتیں آئی ہیں، اور بہت ساری شاہ مدینہ یثرب کے والی، یہ تو بہت مشہور ہے، صلو علیہ وآلہ، وہ بھی فلم میں آئی نعت، اور رفیع نے بھی نعتیں پڑھی ہیں، اور شمشاد بیگم نے بھی نعتیں پڑھی ہیں، اور ہمارے یہاں کی دوسری نغمہ نگار، نغمہ پیش کرنے والی خواتین نے اور مردوں نے نعتیں پڑھی ہیں۔ تو فلمی صنعت میں بھی نعت آئی ہے، تو اس کا حوالہ بھی دینا ضروری ہے۔ اس ظاہر ہے کہ نعت میں ایک پہلو گائکی کا ہے، تو اس میں وہ گائکی اچھی لگتی ہے، تو وہ پہلو ہے۔ اگر اس میں متن اس کا خوبصورت ہے اور آواز بھی خوبصورت ہے تو بہت اچھا، سونے پہ سہاگا۔ اردو نعت کا نوآبادیاتی تناظر محاورت خاتم، اب نوآبادیاتی تناظر میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہی تعظیمی باتیں بھی آتی ہیں کہ اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ جناب استغاثے کا ایک پہلو نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا گیا کہ یہ ہمارا ماحول جو ہے بگڑ گیا ہے اور ہم غلام ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے نجات مل جائے، اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب یہ اعتبار کی باتیں سامنے آئی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر اقبال جو ہے مد رسول اور معاصر نعت یا میلان نعت میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اقبال ایک خود بہت بڑا موضوع ہے نعت کے حوالے سے۔ اقبال کا جو شعر بھی آیا فارسی میں زیادہ، اردو میں کم، لیکن اردو میں بھی جہاں آیا ہے وہ کمال ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ واتی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اقبال نے نعت کو ایک نیا پیکر دیا۔ معراج کے حوالے سے اقبال نے بڑی بات کہی، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں۔ تو یہ معاصر نعت پر اقبال کے اثرات بھی ہیں اور نعتیہ میلانات جو ہے وہ اقبال سے چلے ہیں۔ وہ مصطفیٰ بھی رساں خیشرا کے دی ہم اغوث، اگر وہ نہ رسیدی تمام بھولا حبیث۔ اب انہوں نے استعاراتی حوالے سے ایک بات کی اور اس کے اوپر مضمون لکھا مسجد۔ وہ کہتے ہیں جدید اردو نظم کا ایک اہم استعارہ ہے۔ یہ جناب اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ ایک نیا استعارہ ہے۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں کے لیے عبادت نیز اشاعت افکار کے مقاصد کے تحت قائم ہونے والی عبادت گاہ کو مسجد سے موسوم کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسجد کی محض سجدگاہ کی حیثیت نہیں رہی، بلکہ یہ متعدد اجتماعی سماجی سرگرمیوں کا بھی مرکز رہی ہے، جن میں تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کے امور سے لے کر کارہائے سیاست تک شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیاں مسجد میں ہوتی تھیں، وہاں وفود بھی آ کے ٹھہرتے تھے۔ وہاں سیاست جو ہے وہ دین سے کوئی جدا چیز نہیں ہے۔ آج کی سیاست کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں جی فلاں چیز سیاست نہیں تھی، بھائی وہ سیاست بری نہیں ہے، لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مسجد کا یہ مقام رکھا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ پھر جناب مدینہ کی سیاہ عورتیں، بھولا ہوا خط اور عصری بدبختی، اس کے اوپر بھی گفتگو ہے۔ اردو غزل میں حمد و نعت کا جذب۔ اب یہ غزل کے حوالے سے یعنی سب سے زیادہ چونکہ لکھی جانے والی صنف شاعری ہے وہ غزل ہے، ہر دور میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا پیکر تو ایک ہے کہ دو مصروں میں مکمل ایک بات ہوگی، ایک قافیہ ہوگا یا ردیف بھی ہوگی یا بغیر ردیف کے بھی ہو سکتی ہے۔ مصرے دو ہوں گے، برابر کے ہوں گے، پہلے مطلع ہوگا اور پھر ایک مصرع جو ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی اس میں قافیہ نہیں ہوگا، لیکن دوسرا وہی قافیہ وہی ردیف ہوگی جو مطلع میں آئی ہے۔ تو یہ غزل کا ایک پیکر ہے۔ اس کو پڑھنے میں بھی اور گانے میں بھی سہولت رہتی ہے۔ میں گانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نعت میں ترنم آتا ہے، ترنم، تو ترنم سے پڑھنے میں غزل جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے۔ اور غزل کی اپنی صنف ہے۔ اچھا، غزل میں جذبہ ہوتا ہے، اظہار میں احساس کی لطافت ہوتی ہے، اس میں حمد بھی ہے، تو لطافت کے ساتھ، اظہار کے ساتھ غزل کے لہجے میں وہ کرب شامل ہوتا ہے جو کسی ہرن کے شکاریوں میں پھنس جانے کے بعد اس کی آواز میں پیدا ہوتا ہے، بے چارگی کا۔ تو غزل کی حیت تو ایسے ہی بنتی ہے، لیکن غزل کا کنٹینٹ یا اس کا مافی ہے یا اس کا متن جو ہے
وہ بہت ہی بے چارگی کا سا ہوتا ہے، یعنی اس میں احساس کی آخری سطح ہوتی ہے۔ تو حمد میں اور نعت میں جس نے بھی کامیابی حاصل کی، اس نے احساس کو اور جذبے کو اور لطافت کو سمیٹا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ ان کی یاد، ان کی تمنا، ان کی سیرت کا گلاب، اب یہ بھی ایک ان کے مضمون کا عنوان ہے اور بہت خوبصورت عنوان ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پر جم کے لکھا ہے اور سنجیدہ گفتگو کی ہے، اور نعت یا شاعری کرنے والوں کے لیے اور نعت کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ سبق ان کی کتاب سے ملتا ہے کہ بصیرت کو بروئے کار لائیے، شعور کو بروئے کار لائیے۔ دنیا میں جتنی بھی شاعری ہو رہی ہے اس میں زبان اور بیان اپنی جگہ، لیکن متن کی متانت اپنی جگہ، اور اس میں کلیشے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی بات جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے اور وہ باسی ہو گئی ہے، تازگی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس پر جناب مبین مرزا صاحب نے بھی فلیپ لکھا ہے، اور ڈاکٹر معید رشیدی صاحب نے بھی فلیپ لکھا ہے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ہیں۔ مبین مرزا تو کراچی کے ہیں اور مکالمے کے مدیر بھی ہیں، اور بہت صاحب تخلیق اور صاحب تحقیق اور اچھے مقرر اور دانشور ہیں۔ اور جناب ڈاکٹر معید رشیدی جو ہیں وہ مسلم یونیورسٹی، اور اس کا فلیپ سبیر رحمانی نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور نعت سے منسلک لوگوں کو تو اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔